السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا بہت مقدس شہر، بہت پیارا شہر، اپنی سادگی کے ساتھ کائنات کا سب سے قیمتی حسن اہل بیت علیہ السلام کا وجود اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ کربلا ایسا پیارا مقدس مقام کہ جو بھی شخص اس دنیا میں حلالی ہو کر آیا اس کے دل کے اندر محبت کربلا ہویدا ہوئی۔ جس شخص نے بھی دین سیکھنا چاہا کربلا کا ذکر کیا، کربلا سے تمسک حاصل کیا، اور جس شخص نے بھی ہدایت کا پرچم تھاما اس نے کربلا کو اپنا پیشوا قرار دیا، اور جس شخص نے بھی دنیا میں اپنا کوئی بھی مشن آگے بڑھانا چاہا کربلا کو حق کی علامت اور رمز حقانیت یقین کے طور پر بیان کیا۔ کربلا اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اور بہت ہی معزز مقام ہے۔ کربلا مولا میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا مولا آنے کی سعادت اور شرف عطا فرمائے۔ منگل کا دن ہے، 3 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا دن مولا کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں، اور پہلی جمادی ثانی ہے 1446 ہجری قمری کربلا مولا کے مطابق 3 دسمبر 2024 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1643 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس کی نعمتوں پر، اس کی رحمتوں پر، اس کی رافتوں پر، اس کی برکتوں پر۔ وہ اپنی رحمتیں برکتیں ہم پر نچھاور کیے رکھتا ہے، اس کا ان چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ ایام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا مومنین کی محبت کا مرکز اور مومنین کی مودت کے اظہار کے لیے ہمارے درمیان ہیں، اور ہم مولا کا ذکر کرنے کے لیے دن تلاش کرتے ہیں، وقت تلاش کرتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں۔ لہذا ہم مولا سے کی نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں مولا کے سے متعلقہ نسبتیں بیان کرنے کا موقع مل جائے۔ لہذا ہم بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری کو عام کر کے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں، دشمنوں، منافقوں کو لوگوں کے سامنے آشکار کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم بی بی کا حق ادا کرنے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ بی بی کی مظلومانہ شہادت کا اظہار و اقرار و پرچار یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں بہت ہی معزز اور مکرم ہے۔ لہذا جو شخص بھی حق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ظاہر کرتا ہے یقیناً وہ مغفرت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی منافقین کے ساتھ ملتا ہے اور ان کی ہم نوائی کرنا چاہتا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنے آپ کو دور کرتا نظر آتا ہے۔ لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، اور یہی چاہیں گے کہ آپ بھی ان ایام کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نصرت کے اندر منائیے، اور ان کی مدد کرنے میں اپنا حق
اور اپنی کوشش کو بیان کیجیے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا ہماری زندگی کے اندر بہت اثر ہے، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تبلیغات و تعلیمات فقط خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ اب اکثریت کہا جاتا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ نساء العالمین ہیں، تو فقط وہ سیدہ نساء العالمین نہیں ہیں۔ انسان کے لیے سب سے مقدس اور محترم جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا مقام قرار دیا، اہل بیت علیہم السلام کی تبلیغات کے نتیجے میں وہ خاتون کا مقام تھا۔ اب وہ سب کی سب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سرداری میں ان کی کنیزیں ہیں۔ اب چاہے ہماری ماں ہو، چاہے ہماری بہن ہو، چاہے ہماری زوجہ ہو، چاہے ہماری خالہ ہو، پھوپھی ہو، نانی ہو، دادی ہو، جو بھی خواتین سے متعلقہ ہمارے اللہ نے رشتے بنائے ہیں، وہ سب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے غلام ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری مائیں بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی غلام ہیں، تو ہم سب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے خادم اور غلام ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کا ہماری زندگی میں بہت ہی گہرا نقش ہے، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ فدقیہ ہمارے لیے بہت سارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے پرچار کو عام کرنے کے لیے بہت ساری ہدایتیں عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت امام کی نصرت میں ہمیں آمادہ کرنے میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا اور عظیم کردار ہے۔ لہذا عبادت ہو، جہاد ہو، تکلم، کلام، گفتار، خطابت ہو، عزاداری ہو، گھرداری ہو، عبادت گزاری ہو، اور اولاد کی تربیت ہو، امت کی تربیت ہو، معاشرے کی تربیت ہو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہر مقام پر سیدہ ہے، بنت رسول اللہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار و گفتار کی مالک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من سبح تسبیح فاطمۃ فی دبر المکتوبۃ من قبل ان یبسط رجلیہ اوجب اللہ لہ الجنہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی تسبیح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ورد کرے گا ہر واجب نماز کے ساتھ، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ، اور یہ دیکھیں ہر واجب نماز کے بعد پاؤں پھیلانے سے پہلے جو بھی، یعنی جہاں پہ آپ نے تشہد پڑھ کے تمام کی ہے نماز، وہیں پر آپ نے تسبیح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اوجب اللہ لہ الجنہ۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر جنت کو واجب کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذا والدیہ فقد آذانی، جس نے اپنے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فہو ملعون، جس نے مجھے اذیت دی، اللہ کو اذیت دی، وہ ملعون ہے۔ پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا سلمان من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی ومن ابغضہا فہو فی النار۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جس نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر غضب کیا وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام معزز محترم ہے، اور رسول نے جس ذات اقدس کو کائنات میں سب سے معزز، مکرم، محترم گردانہ اور ان کی احترام اور ان کی عزت اور حرمت کو زمانے سے منوایا، وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سب کا احترام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن سب سے زیادہ عمل کے ذریعے سے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں واضح کرنا چاہا ہے، ان میں سے سر فہرست بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع۔ مردوں میں سے بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ کامل ہوئے ہیں، جن کی عقل کامل ہوئی ہے،
اور خواتین میں سے کامل کوئی بھی نہیں ہوا، عزت والی سب ہیں، محترم ہیں، لیکن کامل جو ہوئی ہیں وہ فقط 4 ہوئی ہیں، مریم و آسیہ و خدیجہ و فاطمہ۔ مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے واٹس ایپ کال کے اوپر موجود ہیں جناب نوحہ و ثنا خان اہل بیت علیہم السلام سید میثم رضا ترمذی صاحب، حافظ آباد پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد، کیسے ہیں؟ خیرافیت کیسے ہیں؟ کرم مولا کا احسان، آپ کی دعائیں، آپ سنائیے۔ کیسے ہیں قبلہ آپ؟ مولا کا احسان ہے، آپ سنائیے۔ جی، آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی میری؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ کربلا میں آپ کی آواز کربلا میں گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں۔ بہرحال اتنے شارٹ وقت پر آپ آمادہ ہوئے ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، مولا آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا نذرانہ عقیدت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے۔ جی ضرور۔ جی، ایام فاطمیہ شروع ہیں تو اس حوالے سے میں نوحہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ، عنایت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ بر دربار میں بلایا گیا، بر دربار میں بلایا، آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ بسم اللہ۔ ہاں، واٹس ایپ میں کوئی ان کے بھائی کے کوئی مسئلہ پیش ہو گیا جس کی وجہ سے کال کٹ گئی ہے۔ بہرحال مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ بہت پیارا کلام پیش کر رہے تھے، اگر دوبارہ آ گئے تو ہم خدمت میں پیش کر دیں گے۔ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا کائنات کی متبرک ترین خاتون، محترم ترین خاتون، جن کے آگے کسی کی صداقت نہ ٹک سکے، وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام۔ جی، میثم ترمذی صاحب لوٹ آئے ہیں۔ جی بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ میرے دربار میں بلایا گیا، آئے زہرا، آئے زہرا کو یوں ستایا گیا، پر دربار میں بلایا گیا، باپ کے نام پر حکومت تھی، باپ کے نام پر حکومت تھی، اور بیٹی کا گھر جلایا گیا، پر دربار میں بلایا گیا۔ کیا مدینہ کے لوگ اندھے تھے، کیا مدینہ کے لوگ اندھے تھے، ہاتھ زہرا پہ جب اٹھایا گیا، پر دربار میں بلایا گیا، مرتضیٰ چیخ چیخ کر روئے، مرتضیٰ چیخ
چیخ کر روئے، اللہ ہاتھ پہلو سے جب ہٹایا گیا، بھرے دربار میں بلایا گیا، لوگ چلتے رہے جلے در پر، لوگ چلتے رہے جلے در پر، در کو زہرا سے نہ اٹھایا گیا، بھرے دربار میں بلایا گیا، رات کی جل چکی تھی وہ چوکھٹ، رات کی جل چکی تھی وہ چوکھٹ، کوئی رونے مگر نہ آیا گیا، بھرے دربار میں بلایا گیا، پڑا جس در پہ مصطفیٰ نے درود، پڑا جس در پہ مصطفیٰ نے درود، ٹھوکروں سے اسے گرایا گیا، بھرے دربار میں بلایا گیا، پڑا جس در پہ مصطفیٰ نے درود، پڑا جس در پہ مصطفیٰ نے درود، ٹھوکروں سے اسے گرایا گیا، بھرے دربار میں بلایا گیا، اللہم صلی علی محمد محمد۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، آمین، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ ثنا خان اہل بیت علیہ السلام جناب سید میثم رضا ترمذی صاحب، ماتمی سنگت باب الحوائج شہزاد علی اصغر علیہ السلام، حافظ آباد پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یقیناً مودت کا نظرانہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات کے لیے ہی ہو سکتا ہے، اور مودت اہل بیت علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، اور مولا ہم سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ مولا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کا تمسک اور قرب نصیب فرمائے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا نقش ہر صاحب حیا کی زندگی میں ہے، اور بی بی کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ امامت پر فداکاری کا جذبہ علمان، اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنے بابا کے شہر میں جس طریقے سے بی بی نے اپنے وقت کے امام، اپنے شوہر نامدار امیر المومنین علیہ السلام کے دفاع کے لیے جو اقدامات انجام دیے، وہ عرب کا معاشرہ جہاں پہ جہالت تھی، کم علمی تھی، اور ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو پھیلانا ہی شروع کیا تھا کہ دنیا سے پردہ فرما لیا، اس دور میں بی بی جیسی فصاحت و بلاغت اور تبلیغ و خطابت زمانے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ خطبہ فداکیہ کے ذریعے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے زمانے کو بتایا کہ کس طریقے سے امام پر قربان ہوا جاتا ہے۔ اب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فداکیہ کے کافی سارے فراز ہیں، کافی سارے پہرے ہیں، جس کے اندر توحید، رسالت، امامت، اپنے حق، ان سب کو پیش کرنے کے لیے، تاکہ تو اس طریقے سے بی بی نے
زمانے کو بتایا اور حجت خدا کو بھی یاد کیا، اپنے بتائے ہوئے اپنے پر جو ظلم کیے ہوئے ان کو بھی بیان فرمایا. بیوی نے اپنے وہ حقوق جو بی کے تھے انہیں بھی بیان کیا، رسول خدا کی تبلیغات کو بھی زمانے میں عام فرمایا. بہرحال اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اونچا تھا، اونچا رہے گا، اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا نام زمانے میں عام رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبت خاں جناب سید مرتضیٰ رضوان عابدی صاحب کراچی پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے. مختصر سا وقت چاہوں گا نذرانہ عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے. بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. بالکل. جناب سیدہ کے حوالے سے ایک کلام پیش کروں گا میں. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کبھی جو بات کوئی ماں کی یاد آتی ہے، حسن حسین کو دن رات خون رلاتی ہے. اللہ. بتائے کوئی کہ حسنین اب کہاں ڈھونڈے، ہائے ہائے ہائے. بتائے کوئی کہ حسنین اب کہاں ڈھونڈے. وہ گود جس میں انہیں فاطمہ سلاتی ہے، ہائے ہائے. حسن حسین کو دن رات خون رلاتی ہے. اللہ. نگاہیں ڈھونڈ رہی ہے حسین کی گردوں، ہائے ہائے. نگاہیں ڈھونڈ رہی ہے حسین کی گردوں، جن سے انہیں فاطمہ کھلاتی ہے. ہائے ہائے. حسن حسین کو دن رات خون رلاتی ہے. ہائے ہائے. رکھیں گے زانوئے مادر پہ سر کہاں بچے، ہائے ہائے. رکھیں گے زانوئے مادر پہ سر کہاں بچے. شکستہ پہلوئے مادر کی یاد آتی ہے. ہائے ہائے. حسن حسین کو دن رات خون رلاتی ہے. نہ جانے کس غرغتا ہے ماں کی پہچان، نہ جانے کس طرح رہتا ہے ماں کی پہچان، جس کی ماں سے بچپن میں چھوڑ جاتی ہے. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. بہت مختصر وقت تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خدمت میں رہوں گا. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خاں جناب سید مرتضیٰ رضوان عابدی صاحب کراچی پاکستان سے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. پروگرام کا آخری وقت ہے، آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں پرسہ و تعزیت پیش کرنے کے لیے. اللہم عجل ولیک الفرج. Say